پورا رمضان قرآن سنیں گے. جب 29 کو ختم ہوگا تو چودھری صاحب، ملک صاحب، خان صاحب، رئیس صاحب، سیٹھ صاحب یوں کر کے ایک جوڑا بغل میں دبائیں گے اور 500 کا نوٹ جیب میں رکھیں گے اور سیدھا مسجد میں آ کے نماز پڑھ کے بعد میں مولوی صاحب کو کہیں گے ایک کپڑے گھنو صحیح، ایک پیسے گھنو، اس سوات عید تے پواہے دیتے کب ہیں؟ سارے بولو 29 کو. اس بدھو سے کوئی پوچھے 29 کو تجھے بھی کوئی کپڑے سی دے گا یا مولوی کو سی دے گا؟ ہنسنے کی بات نہیں. یہودی اپنے عالم کی توہین نہیں کرتا، عیسائی اپنے عالم کی تذلیل نہیں کرتا. ایک مسلمان ہے جس کو یہ غیرت اور حیا ہی نہیں کہ جو اس کے جنازے پڑھائے، جو اس کے بچوں کو قرآن پڑھائے، جو اس کو دین سکھائے، جو اس کی مسجدوں میں اذانیں دے، جو ان کے لیے وضو کی ٹینکی اور پانی بھر کے کھڑا کرے، جو ان کی 5 وقتوں کی نمازیں پڑھائے، جو ان کو غسل دے، جو ان کے جنازے پڑھائے، جن کا بچہ پیدا ہو تو اس وقت قاد میں اذان جے کہے، جو اس کی سارے عبادت کے معاملات اپنے ذمہ لیتا ہے. رجب عبادت کا، سخاوت کا مہینہ ہے کہ رجب اور شعبان میں ان کو اتنا دو کہ رمضان میں جب وہ نیکی کریں، کپڑے پہن کر عبادت کریں، کپڑا تمہارا ہو. دو گے شعبان میں، پہنے گا رمضان میں، 1 کے 70 کا اجر وہاں ملے گا. آج سے دو گے، نیت یہ کرنا کہ رمضان میں پہنے. آج دینے سے 1 کے 70 کا اجر شروع ہوگا. جب رمضان میں عبادت کرے گا تو وہ اجر تمہارے حصے میں لکھا جائے گا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. سب دوست محبت سے درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. لائق سر تعظیم و تقریر قابل اعزاز بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، آپ کے جلسے کا وقت مکمل ہوا ہے، اس لیے میں کوئی تقریر نہیں کرتا ہوں، لیکن یہ وقت دعا ہے تو دعا کے حوالے سے 2 نصیحتیں عرض کر کے پھر ہم دعا مانگتے ہیں. جلسہ حضرت شاہ صاحب کی تقریر پر مکمل ہو گیا ہے. آپ کا یہ مدرسہ جامعۃ الحسنین 1981 میں سابقہ بعد عیدگاہ میں گورنمنٹ کی طرف سے خطیب تھا. حضرت اقدس مولانا عبدالحمید صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ہمیں یہاں دعوت دی تھی. حضرت مولانا قاری حماد اللہ شفیق صاحب، قاری عبدالسلام صاحب ہمارے صوبائی خطیب ہوتے تھے حاصل پور منڈی کے، وہ اور کئی علماء کرام یہاں تشریف لائے تھے. مختلف حقوق میں بیانات ہوئے. ان کے ساتھ ہمارا ایک تو علاقائی تعلق ہے، دوسرا ان کے ساتھ ہماری کچھ رشتہ داریاں بھی ہیں. مولانا محمد زبیر صاحب بھی ان کے صاحبزادے ہیں، اپنے والد کے مشن کو خوب چلا رہے ہیں. میرا تو خود جی کرتا تھا کہ میں خود لفظ حسنین پر، حسن اور حسین پر تفصیل سے تقریر کروں، لیکن چونکہ اب کوئی تقریر کا وقت نہیں تو میں نے ایک دعا پر بات کرنی ہے، اور وہ دعا میں نے خطبے میں پڑھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا چاند دیکھتے تھے تو آپ یہ دعا پڑھتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت دے اور ان برکتوں کے ساتھ ہمیں رمضان تک پہنچا دے. توجہ کریں. اے اللہ ہمارے رجب میں بھی برکتیں دے، شعبان میں بھی برکتیں دے، اور ان برکتوں کے ساتھ ہمیں رمضان تک پہنچا دے. یہ 3 مہینے کٹھے حضور نے برکت کے ارشاد فرمائے، رجب، شعبان اور رمضان. ایک روایت میں آتا ہے حضور نے فرمایا الرجب شہر اللہ و شعبان شہری و رمضان شہر امتی. رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے،
رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ رجب اللہ کا مہینہ ہے، کیا مطلب کہ اللہ نے اپنی قدرت کے نظارے دکھائے۔ سب سے بڑی قدرت اللہ کی کیا تھی، کیا دکھایا؟ کہ اپنے محبوب کو مکہ المکرمہ سے اٹھا کر زمین کی مسافت طے کرا کے بیت المقدس میں پہنچا کر انبیاء کی امامت کا تاج پہنا کر وہاں سے 7 آسمانوں کی سیر کرا کے سدرۃ المنتہا پہ جبریل کو رکا کے پھر محبوب کو اپنی اس قربت میں اللہ لے گئے، جس کے متعلق حضور نے فرمایا لی مع اللہ وقت لا یسعنی ملک مقرب ولا نبی مرسل۔ میں اللہ کی قربت میں وہاں پہنچا جہاں کوئی نبی نہیں پہنچا، کوئی رسول نہیں پہنچا، کوئی فرشتہ نہیں پہنچا۔ ایک میں تھا، ایک میرا رب تھا، وہ دیتا تھا، میں لیتا تھا، وہ عطا کرتا تھا، میں قبول کرتا تھا، وہ رحمت برساتا تھا، میں حاصل کرتا تھا۔ اس کے خزینے میں کمی نہیں تھی، میرے سینے میں کمی نہیں تھی۔ یہ اللہ کی قدرت کا اظہار ہے رجب، اس لیے فرمایا یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ رجب اشہر حرم میں ہے۔ رجب سے لے کر رمضان تک 6 مہینے ذوالحج تک یہ مسلمانوں کی عبادت کے مہینے ہیں۔ رجب میں آپ کو نماز ملی ہے، شعبان میں زکوٰۃ ملی ہے، رمضان میں روزے ملے ہیں، شوال سے حج کے مہینے شروع ہوئے ہیں۔ شوال، ذیقعدہ، ذوالحج، ان تینوں کو اشہر حج کہا جاتا ہے۔ گویا ہماری عبادتوں کی تکمیل ان 6 مہینوں میں ہوئی ہے۔ تو اس وجہ سے حضور نے ان کو برکت والا کہا کہ رجب میں نماز ملی آپ کی برکت کا سبب، شعبان میں آپ کو رزق کی وسعت ملتی ہے زکوٰۃ دینے کی وجہ سے، رمضان میں رزق کی رحمت اترتی ہے روزے رکھنے کی وجہ سے، شوال سے جو حج کے پہ آئے اور جائے اللہ اس کی دولت میں وسعتیں کرتے ہیں۔ یہ سارے مہینے وہ ہیں جو خدا کی رحمت لوٹ لیں گے۔ ان میں سے پہلا مہینہ رجب المرجب گزر گیا ہے۔ حضور نے فرمایا رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے۔ اللہ کے محبوب کے مہینے کا معنی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں سال بھر کے مہینوں میں سب سے زیادہ عبادت، سب سے زیادہ تلاوت، سب سے زیادہ ریاضت، سب سے زیادہ روزے، سب سے زیادہ رات کو جاگنا اس شعبان کے مہینے میں کرتے تھے۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ رجب میں اللہ نے اپنی قدرت دکھائی، محبوب کو معراج عطا کیا، اپنا دیدار عطا کیا، اپنا قرب عطا کیا، نمازوں کا تحفہ عطا کیا، سورہ بقرہ کی آخری آیات عطا کی، شفاعت کبریٰ کا تاج عطا کیا۔ تو شعبان میں حضور نے اس شکر پر، اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کیا کہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزے شعبان کے رکھے، سب سے زیادہ عبادت شعبان کی، سب سے زیادہ صدقہ شعبان میں دیا، سب سے زیادہ خیرات شعبان میں دی۔ جب محبوب نے شکر ادا کیا تو رب کا قانون ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ میری نعمت کا شکر کرو، نعمتیں بڑھا کے دیتا ہوں، نہ شکری کرو دی ہوئی نعمت بھی چھین لیتا ہوں۔ جب حضور نے رجب کی نعمت کا شعبان میں شکر ادا کیا، رب نے نعمت بڑھا دی۔ فرمایا محبوب رجب میرا مہینہ تھا، شعبان تو نے شکر ادا کیا، رمضان میں نعمت بڑھاتا ہوں، وہاں تیرا معراج تھا، اب تیری امت کا معراج ہے۔ رمضان پوری امت کی سعادت ہے۔ یہ نفل پڑھے تو فرضوں کا درجہ ہے، فرض پڑھے تو 70 کا درجہ ہے۔ اس کا دن بھی عبادت ہے، اس کی رات بھی عبادت ہے، اس میں نوافل بھی عبادت ہے، اس کے فرائض بھی عبادت ہے، اس کا روزہ بھی عبادت ہے، اس کی افطاری بھی عبادت ہے، اس کی سحری بھی عبادت ہے، اس کی تراویح بھی عبادت ہے۔ ایک ایک لمحہ سعادت ہے۔ اولہ رحمت، پہلے حصے میں رحمت ہے، اوسطہ مغفرت، درمیان میں مغفرت ہے، آخرہ عتق من النار، جہنم سے آزادی ہے۔ لیلۃ القدر اسی میں ہے، ساری نعمتیں اسی میں ہیں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قرآن اس مہینے میں ہے۔ قرآن کا مہینہ رمضان ہے، روزوں کا مہینہ رمضان ہے، اللہ کے قرب کا مہینہ رمضان ہے، یہ امت کے معراج کا مہینہ ہے۔ اللہ نے تینوں مہینوں کو اکٹھا کر دیا کہ رجب کی برکتیں بھی حاصل کرو، شعبان کی بھی حاصل کرو، رمضان کی بھی حاصل کرو۔ ایک بات چھوٹی سی اور پھر دعا، کیونکہ میں اسی دعا پر ہی بات کر رہا ہوں کہ حضور نے دعا مانگی اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان۔ جلسہ ختم ہو گیا، تقریریں ہو گئی ہیں، میں صرف دعا سمجھا رہا ہوں آپ کو تاکہ ہم دعا مانگیں تو سمجھ کر رب سے مانگیں۔ حضور نے یہ دعا مانگی اللہ رجب اور شعبان، اس سے پتہ چلتا ہے یہ برکتوں کا مہینے ہے۔ برکت کہتے ہیں چیز تھوڑی ہو کفایت پوری ہو جائے۔ کھانا ایک کا ہے، 4 کھانے کے لیے بیٹھے ہیں پھر بھی بچا ہوا ہے۔ پیسے تھوڑے ہیں، ضرورتیں بڑی بڑی پوری ہو جاتی ہیں۔
اس سے پتہ چلتا ہے ان مہینوں میں اللہ سے دولت اور مال نہ مانگا کرو، برکت مانگی کرو۔ جب برکت مل جاتی ہے تو پھر دونوں جہانوں کی نعمتیں مل جاتی ہیں۔ اب ایک بات چھوٹی سی اور سمجھیں اور پوری توجہ کے ساتھ سمجھیں۔ آدمی کے دل میں ایک امنگ، امید، خواہش، تمنا، آرزو ہوتی ہے کہ یہ ہو، کرتا رب ہے۔ حضور جب رجب کا چاند دیکھتے تھے تو آپ یہ خواہش کرتے تھے اللہ رجب دکھا دیا تو شعبان بھی دکھا دے، شعبان دکھا دیا تو رمضان بھی دکھا دے، اتنی عمر تو بڑھا دے کہ اب میں رمضان کی برکتیں حاصل کر لوں۔ جیسے باپ کی خواہش ہوتی ہے میرا بیٹا حافظ بن جائے، خواہش ہوتی ہے یہ عالم بن جائے، خواہش ہوتی ہے میں یہ مسجد بنا لوں، خواہش ہوتی ہے میں یہ مدرسہ بنا لوں، خواہش ہوتی ہے میں یہ نیکی کا کام کر لوں، کام وہ پورے کرتا ہے، امید پر اجر ملتا ہے۔ جب رجب میں یہ دعا مانگتے ہو تو رجب سے رمضان کی نیکیوں کا اجر شروع ہو جاتا ہے۔ ہمارے بزرگوں میں حضرت میاں عبدالہادی دین پوری کو میں نے دیکھا تھا، وہ میرے مرشد اول تھے۔ حضرت میاں مسعود احمد صاحب موجودہ بھی، ہمارے حضرت درخواستی بھی، اور مشائخ کو بھی دیکھا کہ وہ رجب اور شعبان میں لوگوں کو کہتے تھے بھائی اللہ کا مہمان آ رہا ہے، ماہ رمضان آ رہا ہے، قرآن والا مہینہ آ رہا ہے، ابھی سے تیاری کرو، ابھی سے عبادت کرو، ابھی سے منزل کا اہتمام کرو، ابھی سے ذکر اذکار کیا کرو تاکہ رمضان کی ساری سعادتیں حاصل کر سکو۔ تو رمضان المبارک سے پہلے اس کی تیاری ہے۔ زمانے کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، ماضی، حال، مستقبل۔ ماضی گزر گیا، مستقبل آئے گا، اصل زمانہ حال ہے۔ اس لیے لوگ کسی سے پوچھیں تو ماضی نہیں پوچھتے تمہارا ماضی کیا ہے، ہر آدمی پوچھتا ہے آپ کا حال کیا ہے، آپ کا حال کیا ہے، آپ کا کیا حال ہے، آپ کا کیا حال ہے۔ تو رمضان مستقبل ہے، رجب ماضی ہے، بیٹھے تو ہم حال میں ہی، شعبان میں بیٹھے ہیں، تو اس مہینے کو سعادت سمجھیں۔ مدرسۃ الحسنین ہے تو ایک بات بڑی پیاری یاد آ گئی کہ یہ تینوں مہینے اہل بیت کے ہیں، رجب بھی، شعبان بھی، رمضان بھی۔ لوگوں نے اہل بیت کا مہینہ محرم بنایا ہے، میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں رجب میں علی کی ولادت ہے، شعبان میں حسین کی ولادت ہے، رمضان میں حسن کی ولادت ہے۔ جناب علی کا مہینہ رجب ہے، شعبان حضرت حسین کا مہینہ ہے، رمضان حسن کا مہینہ ہے۔ نبی کے خاندان کے یہ تینوں مہینے ہیں، اس لیے ان تینوں میں برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ آپ کے بچے کتنے خوش نصیب ہیں جن کو اس مہینے میں یہ برکتیں نصیب ہیں، کتنی بڑی سعادتیں آپ کو ملی ہیں۔ تو میں بس اپنی بات اب ختم کرتا ہوں کہ آپ نے ابھی سے رمضان کی تیاری شروع کر دی۔ ایک بات آپ کو اور چھوٹی سی کہنی ہے، شعبان زکوٰۃ کی ادائیگی کا مہینہ ہے کہ اس میں زکوٰۃ کا حکم آیا ہے۔ آپ کے ہاں تو خیر بڑے لوگ ہیں، سمجھدار ہیں، پڑھے لکھے ہیں، یہاں تو اور ماحول نہیں ہوگا، لیکن ہم جس دیہات کے ہیں نا وہاں عادت لوگوں کی یہ ہے، ہماری طرف پورا رمضان قرآن سنیں گے، جب 29 کو ختم ہوگا تو چودھری صاحب، ملک صاحب، خان صاحب، رئیس صاحب، سیٹھ صاحب یوں کر کے ایک جوڑا بغل میں دبائیں گے اور 500 کا نوٹ جیب میں رکھیں گے اور سیدھا مسجد میں آ کے نماز پڑھ کے بعد میں مولوی صاحب کو کہیں گے ایک کپڑے گھنو صحیح، ایک پیسے گھنو، اس سوات عید تے پواہے دیتے کب ہیں؟ سارے بولو 29 کو۔ اس بدھو سے کوئی پوچھے 29 کو تجھے بھی کوئی کپڑے سی دے گا یا مولوی کو سی دے گا؟ ہنسنے کی بات نہیں۔ یہودی اپنے عالم کی توہین نہیں کرتا، عیسائی اپنے عالم کی تذلیل نہیں کرتا، ایک مسلمان ہے جس کو یہ غیرت اور حیائی نہیں کہ جو اس کے جنازے پڑھائے، جو اس کے بچوں کو قرآن پڑھائے، جو اس کو دین سکھائے، جو اس کی مسجدوں میں اذانیں دے، جو ان کے لیے وضو کی ٹینکی اور پانی بھر کے کھڑا کرے، جو ان کی 5 وقتوں کی نمازیں پڑھائے، جو ان کو غسل دے، جو ان کے جنازے پڑھائے، جن کا بچہ پیدا ہو تو اس وقت کعب میں اذان یہ کہے، جو اس کی سارے عبادت کے معاملات اپنے ذمے لیتا ہے۔ رجب عبادت کا، سخاوت کا مہینہ ہے کہ رجب اور شعبان میں ان کو اتنا دو کہ رمضان میں جب وہ نیکی کریں، کپڑے پہن کر عبادت کریں، کپڑا تمہارا ہو، دو گے شعبان میں، پہنے گا رمضان میں، 1 کے 70 کا اجر وہاں ملے گا۔ آج سے دو گے، نیت یہ کرنا کہ رمضان میں پہنے، آج دینے سے 1 کے 70 کا اجر شروع ہوگا، جب رمضان میں عبادت کرے گا تو وہ اجر تمہارے حصے میں لکھا جائے گا۔ کون کون ایسا کرے گا؟
चौधरी को देखो हुए मियां हाथ उठते हैं नहीं सही है चिके एक एक जोड़ा कपड़े का गिराते बोलने पड़ी ठीक है भी उलमा इकराम मिलेंगे आपको कपड़े एक कारी को मिल जाए दरबार वाला मेरा यार है। एक बात तो आपसे ये कहनी, रजब नमाज का महीना है तो रमजान में नमाजों का इजाफा है। दिन रात में आप जब नमाजें पढ़ते हैं तो 17 फर्ज हैं फजर से लेकर इशा तक, 3 वितर हैं 20 रकातें होती हैं। रमजान में इबादत का इजाफा हुआ है, भाई नफिल पढ़ो तो फर्जों का दर्जा, अल्लाह कहता है 20 तरावी पढ़ लो तो ये भी फर्जों के बराबर हो जाए। इसलिए इन इबादतों को जमा करने का ये महीना है। अल्लाह इस मदरसे को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता करे। मुझे उन्होंने कहा कि चूंकि तकरीब तो है नहीं, आपने सिर्फ दुआ ही करानी है, तो मैंने ज़रूरत समझी कि दुआ की 2 बातें कहकर मैं अब दुआ करता हूँ। फिर इंशाअल्लाह अगर खुदा न खास्ता कभी इन्होंने न जलसे पर बुलाया और मुझे तकरीब का वक्त दिया तो फिर आपको तकरीर सुनाऊंगा। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमा।